میں بور ہو تو گیا منیف بھی بور ہو گیا. اتنے ٹک ٹاکرز بیچاریوں نے اپنی ویڈیوز نکالی ہیں نازیبا قسم کی. ٹک ٹاک کو ڈسکس کریں. ٹک ٹاک پہ کس کی ویڈیو سب سے اچھی ہے؟ یہ ایک منٹ ٹھہرے. کچھ ہی دیر میں پاکستان میں بھی جو ہے وہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں. پاکستان میں بھی 2025 آ جائے گا اور بہت سی امیدیں ہیں نئے سال کے ساتھ, اور بہت سی امیدیں پوری نہیں ہو سکی 2024 میں, جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پوری ہو جائیں گی 2025 میں. اور سال 2024 کا آج آخری سورج کچھ دیر بعد غروب ہو جائے گا. یہ سال بھی عالمی افق پر کچھ اچھا اثر نہیں چھوڑ پایا. عالمی تنازعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, جبکہ پاکستان کی بات کریں تو پچھلا سال سیاسی اور معاشی بحرانوں میں گزر گیا. ملک میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا. اس کے باوجود 2024 کے دوسرے مہینے میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے. یوں ملک میں ایک نئی مخلوط حکومت بھی قائم رہی. جی بالکل. اور اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعلیٰ یعنی مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی. یہ بہت اہم واقعہ تھا جو اس سال پیش آیا ہے. اور اپریل کے مہینے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی مرحوم اہم ترین دورے پر پاکستان تشریف لائے تھے. اس کے علاوہ مزید واقعات بھی پیش آئے. اگر ہم جولائی کی بات کریں تو اس میں ٹرائل کورٹ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو متعدد مقدمات میں بری کیا, لیکن ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ مزید نئے مقدمات کے تحت جاری رہا. اس سال کا ایک اور اہم واقعہ جنرل ریٹائرڈ فیض امین کی گرفتاری کا تھا. ان پر فوجی عدالت میں مقدمات کا آغاز ہوا اور سال ایک ون ڈے کرکٹ کا ورلڈ کپ امریکہ میں منعقد ہوا, جس میں پاکستان کی کارکردگی کچھ خاطر خواہ نہیں رہی. کچھ اچھی یادیں پاکستان نے نہیں چھوڑی, لیکن سال میں سب سے اہم کام یہ ہوا, سب سے بڑا کام یہ ہوا اسپورٹس کے ایونٹ میں کہ ارشد ندیم نے پاکستان کو بہت بڑا تحفہ دیا. 40 سال کے بعد گولڈ میڈل جیتا, اور اس کے ساتھ نو بٹ نے بھی پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کی. مناہل بہت اچھی ہیپننگز ہوئی ہیں یہ, اور جو ہیپننگز ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں منیف فاروق صاحب. یہ تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سب جانتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے شفا یوسف زئی موجود ہیں, اور سزین جہاں خان یہ بھی ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے پاس طلحہ جتوئی صاحب موجود ہیں, اور زہیب حسن جو کہ ہمارا مارننگ شو ہوسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ساری 365 نیوز کی فیملی آج ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان سے بات کریں گے کہ ان کا 2024 کیسا رہا, اور 2025 آنے والا ایکسپیکٹیشنز ان کو 2025 سے کیا ہیں, اور سیاست کے حوالے سے 2025 کیسا ہوگا, کیسا رہا 2024, کھیلوں کے حوالے سے, پھر معیشت کے حوالے سے, پھر جو پاکستان کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے کیسا رہا. اس کے علاوہ عالمی منظرنامہ کیسا جا رہا ہے, پاکستان کی سیاست, اور ہر چیز کو ہم لے کر چلیں گے. اور سب سے پہلے رخ کریں گے منیف فاروق صاحب کا. منیف صاحب 2024 آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیے 2024 پاکستان کے اعتبار سے یا اوور آل دنیا کے اعتبار سے تو بڑا ایونٹ فل رہا. اور ہم چونکہ اپنی ملک کی سیاست یا اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ایک سب سے بڑا جو سائن پوسٹ تھا وہ میرے خیال میں فروری 2024 کے انتخابات تھے. بدقسمتی سے ان کے اوپر بھی وہی سٹیمپ ہے کہ وہ بھی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات میں سے ایک انتخاب تھا. اور اس کے بعد ایک حکومت سامنے آئی. پھر اس انتخاب کے سے پہلے 3-4 روز پہلے جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہوئے, جس طریقے سے وہ آئے, جس طریقے سے فیصلے آئے, بعد میں ان کا ایکویٹل ہوا, حکومت بنی. جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیک اوے ہے بیسٹ پاکستان کے لیے 2024 کا, وہ تو ہے کہ باقاعدہ طور پر ہماری جو میکرو اکنامک فگرز ہیں وہ بڑے بہتر ہوئے, اور ان ایکسپیکٹڈلی بہتر ہوئے. جس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی ہم بات کرتے نہیں تھکتے تھے, اس میں بہت بہتری آئی. اور اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی ایک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے. لیکن جو بدقسمت بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی مسائل تھے یا سیاسی عدم استحکام تھا وہ سرچ کر گیا, اور وہ شاید اب اتنا ڈیپ روٹڈ ہے اور اتنا ویل انٹرینچڈ ہے کہ وہ شاید اتنی جلدی چیزیں ہیل نہیں ہو پائیں گی. جو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ بات تھی وہ اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کی جارحیت تھی فلسطین کے خلاف, اور جس طرح جو کچھ بھی ہوا اب جو غازہ اسٹرپ پہ ہوا, اور وہ اٹ از این آن گوئنگ تھنگ, وہ ابھی بھی جاری ہے. وہ اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ابھی بھی ان ابیٹڈ چل رہی ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے, پاکستان نیچرلی وی آر پارٹ آف دا گلوب, تو پاکستان کے اندرونی حالات, معاشی استحکام یس, بٹ سیاسی عدم استحکام عروج کے اوپر, اور پھر اس کا جو ڈویڈنٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات ہیں, پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی پرابلمز ہیں.
ٹھیک ہے، اور اب ہم بڑھیں گے اسلام آباد میں. شفا یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی ہم نے کیا تھا کہ میں ایسے بالوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو تلا ذرا پریشان ہوں گے اس میں، تو لیکن میں پریشان نہیں ہوں. اچھا پریشان نہیں ہوئے. کون تلا؟ میں پریشان اس پہ ہوا کہ آج کل ایک میم چل رہی ہے، آج کل ایک میم چل رہی ہے. کون 2 تلا؟ سال بڑے لگتے ہیں. اچھا دیکھیں ہوا یہ کہ عوام تلا کا سے حال جو مجھے ہے جیل وہ کون تلا سی جیسا ہے، لگاتے ہیں؟ اور جو اشرافیہ ہے اس کا حال میرے جیسا ہے. مبشر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ جیل کون سی لگاتے ہیں؟ اور عوام جو ہے نا اس میں ڈسکنیکٹ ہے اسی طرح. اس کو یوں کر لیجئے کہ غربت کی لکیر سے نیچے اور اوپر، نیچے والوں کے بال گر چکے ہیں، اوپر والوں کے جو بال ہیں وہ برقرار ہیں اور وہ فل جیکٹیں ویکٹیں پہن کے گھوم رہے ہیں. زہیر بھائی، طلحہ بھائی سن اچھا نہیں پا نہیں، رہے ہیں، دیکھیں بات یہ لیکن کہ مبشر صاحب نے پوچھا ہے کہ انہوں نے طلحہ بتا بھائی سے دیا. پوچھیں کہ آپ جیل کون سی لگاتے ہیں؟ جیل میں بہت اچھی لگاتا ہوں، امپورٹڈ اپنی داڑھی کے اوپر نا، جس کی وجہ سے جو ہے نا میری داڑھی اتنی خوبصورت ہے. لیکن میں وہ سیکرٹ ریویل ابھی کرنا نہیں چاہتا آن سکرین، نہیں تو اس کمپنی کی بڑی مارکیٹنگ ہو جائے گی. اس لیے میں مبشر صاحب کو پرسنلی میسج ضرور کر دوں گا. لیکن وہ جیل زہیب بھی یوز کرتے ہیں ویسے، بالکل مشہور جیل ہے. کراچی میں بہت یوز ہوتی ہے وہ جیل. اچھا دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ بھائی کیا کیسا گزرا 2024. تو ٹھیک ہے، کچھ تلخیاتیں بھی تھیں اس میں اور کچھ پازیٹیوٹی بھی اس کے اندر تھی. اب یہ زندگی کا لائف کا حصہ ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے اور برے کے ساتھ ہی ظاہر چلنا سیکھتے ہیں. یہ معلوم ہے بات یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ یہ سروت کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں اور آج میرے ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کے دل پہ بڑی گراں گزر رہی ہے. اچھا نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اکانومی کی بات کی اور وہ جو ریاست کے لیے سیاست کو قربان کرنے کی بات کی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی بات کی. تو یہ کہیں ایک اس کو ہم تھوڑا سا کریڈٹ کہیں نہ کہیں دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، سم وے اور کسی نہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی نے بھی اس بات کا اقرار کر ہی لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ٹیمپریری ہے لیکن دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچایا. اور ایک چیز سوزین اور جو ابھی کہہ رہی تھی نا شفا، تو اس کا یعنی دیر از another picture of this، یعنی اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ایک دائرہ سا ہے جس کے ارد گرد ہم گھومتے رہتے ہیں. ہاں ہمیشہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تینوں جو جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر ریئلائزیشن ہونی چاہیے نا. یہ یعنی جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی تو پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے آئی وہ سب کو معلوم ہے. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، یو نیم اٹ. کتنے ابھی آج ہی کے شو میں میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی تھے، ابھی تک اپنے کیسز بھگت رہے ہیں وہ. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، یہ دائروں کا سفر چلتا رہتا ہے نا. مبشر صاحب بور ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لائٹر سائڈ کی بات. مبشر صاحب میرا ایک سوال آپ سے ہے، طلحہ جو سے پوچھے یار، ہیرا اور طلحہ سے ایک سوال پوچھیں کہ اپنا اتنے ٹک ٹاکرز بیچاریوں نے اپنی ویڈیوز نکالی ہیں نازیبا قسم کی، وہ نہیں دیکھی یار، خوش نہیں ہوئے. کتنا کچھ ہوا اس ملک میں. ہم صرف سیاست کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ طلحہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹک ٹاک کو ڈسکس کریں. ٹک ٹاک پہ کس کی ویڈیو سب سے اچھی آئی؟ انٹرنیٹ تو آ نہیں رہا، ٹک ٹاک پہ کرے وہ تو کیسے ڈسکس کریں؟ ٹھیک ہے، ہم قسم ہے مبشر صاحب، میں نے لائف میں کبھی ٹک ٹاک یوز نہیں کیا ہے اور آج بھی نہیں کرتا ہوں. یا چھوڑے آپ کا تو مجھے وہ فہد جو ہے ہمارا ساچی والا، ہمارا کریٹو ڈائریکٹر، آپ کے نام کے تانے دے دے کے وہ میرے سے مانگ رہے ہیں یار اپنا وہ شارٹ ویڈیو خدا کے لیے. آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. اتنا لائٹر نوٹ کے بعد ہم کچھ پروڈکٹیو باتیں بھی کر لیتے ہیں. منیب صاحب کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ پروڈکٹیو باتیں یہ ایک منٹ پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. یہ دیکھ میرا بس چلے تو جتنے ٹاک شوز پہ لوگ بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کے کاغذ دکھاؤں سارا کو